अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमको और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा, आज का हमारा सबक जो है वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 30 है, जिसकी हमने कल तकरीबन दो आयतें पढ़ी थी। आज हम आयत नंबर 33 का बाकी हिस्सा और आयत नंबर 34 ये दोनों आज मुताला करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो इनमें भी तलाक़ से मुतल्लिक़ा अहकामात और बच्चे की विलादत, रज़ाअत और दूध छुड़ाने के मामलात वगैरह ज़ेर बहस आए हैं। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 30 आयत 233 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। ला ना तुकल्लफु तकलीफ़ दी जाए, नफ्सुन किसी जान को, इल्ला मगर, वुस्अहा उसकी ताकत के मुताबिक, किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ ना दी जाए। अब ये आयत जो है, इसके पस मंज़र में वही पस मंज़र चल रहा है कि शोहर ने बीवी को तलाक़ दे दी है, बच्चा छोटा है जिसे बीवी दूध पिला रही है। अब उस शोहर पे क्या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और उस औरत पे क्या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जो ख़ुद तो तलाक़ लेके बैठ गए हैं, अब बच्चे का मसला बना हुआ है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी भी तरह से ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। मतलब बीवी पीछे हमने पढ़ा था कि शोहर के ज़िम्मे है बीवी का रिज़्क़ हुन्ना व किस्वत हुन्ना, उसका रिज़्क़, उसका नान नफ़का और उसका लिबास शोहर के ज़िम्मे है, जो बच्चे को दूध पिला रही है उस औरत का। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बीवी कितना ख़र्चे का मुतालबा करे और शोहर कितना ख़र्चा दे, ये मसला आता है बीच में। तो अल्लाह ताला ने उसका इंसाफ कर दिया ये फरमा के कि कोई भी किसी को तकलीफ़ ना दे, जितना शोहर की हैसियत है उतना वो ख़र्च दे दे बीवी और बच्चे का, और बीवी को चाहिए कि वो शोहर को तकलीफ़ ना दे ज़्यादा मुतालबा करके, और ना ही शोहर को चाहिए कि वो अपनी हैसियत से कम दे, बुखल करे, कंजूसी करे और अपनी हैसियत से कम दे खर्चा। तो उसमें फिर बीवी के लिए बच्चे की माँ को तकलीफ़ होगी इस बात से कि उसके खर्चे नहीं पूरे होंगे, ना बच्चे के ना उसके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा है, वो तो दिलों के राज जानता है, उसे तो पता है कौन कंजूसी कर रहा है और कौन इंसाफ कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। ला तुज़ारु वालिदातुम बि वलदिहा वला मौलूदुन लहू बि वलदिही। ला ना तुज़ारु तकलीफ़ दी जाए, ज़रर पहुँचाया जाए, नुकसान दिया जाए, वालिदातुन वालिदा को, बेवलदिहा उसके बच्चे की वजह से, ना वालदा को उसके बच्चे की वजह से कोई नुकसान पहुँचाया जाए। वला मौलूदुन, वा और ला ना मौलूदुन बच्चे वाले को, यानी वालिद को, बच्चे के वालिद को, लहू उसको भी वलदिही उसके बच्चे की वजह से, और ना ही वालिद को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए। यानी बच्चे को आड़ बना के तो वालिद से ज़्यादा का मुतालबा ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा देने का। वा अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिका, वा और अला पर, अल वारिसी वारिस पर, वारिस के ज़िम्मे, मिस्लु इसी की तरह, माने जिसके, ज़ालिका ये,
اور یہی احکامات وارث کے ذمہ بھی لاگو ہوتے ہیں کہ اگر بچے کا جو وارث ہے وہ بچے کا پورا خرچہ دے اور بچے کی ماں کا بھی، اور انصاف سے کام کرے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فَإِنْ پس اگر ارادہ وہ ارادہ کر لیں، وہ چاہیں، دونوں میاں بیوی چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، بچے کے دودھ چھڑانے کو عربی میں فصالاً کہتے ہیں۔ اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں، عن ترادن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں، وتشاورن اور آپس کے مشورے سے، باہمی مشورے سے، باہمی رضامندی سے اگر دونوں میاں بیوی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، یعنی 2 سال پورے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ کم عرصے پلا کے بھی اس کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلواؤ، اگر تم دودھ پلوانے کا ارادہ کر لو تم دونوں کہ اس بچے کو کسی اور دایا سے، کسی اور آیا سے دودھ پلوانا ہے، تو اولادکم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم کسی اور آیا یا دایا کو ہائر کر لو اور اس سے بچے کو دودھ پلوا لو۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں یہ رواج تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دایا حلیمہ کے سپرد کیا گیا تھا، اور وہاں پہ لوگ بچوں کو گاؤں میں کسی دایا کے حوالے کر دیتے تھے، 3-4 سال ان کی اچھی پرورش ہو جاتی تھی، خالص دودھ اور آب و ہوا، کھلی اچھی آب و ہوا، اور وہاں کا ماحول جو فضا وہ سب بچے کے لیے اچھی ہوتی تھی، اس لیے بچوں کی صحت بن جاتی تھی۔ 3-4 سال وہ رہتے تھے دایا کے پاس اور پھر انہیں بھیج دیا جاتا تھا ماں باپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو اپنی اولاد کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا جب سلمتم تم ادا کر دو، ماں جو آتیتم تم نے دینا کیا ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق، اور جو رائج ہے اس کی قیمت، تو وہ اس کو ادا کر دو۔ جو بھی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں جو اصول چل رہا ہے، تو دایا جتنے کہتی ہے اس کو اتنا خرچہ دے دو، بچے کا بھی اور اس کا بھی۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کر رہے ہو، بصیر وہ دیکھتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون وہ جو فوت ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں، ازواجاً بیویاں، یتربصن تو وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ مطلقہ کی عدت سے مختلف ہے۔ مطلقہ کی عدت پیچھے ہم نے پڑھا تھا ثلاثۃ قروء، 3 حیض، یا عرف عام میں 3 مہینے، لیکن جو بیوہ ہوتی ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن یہاں بتائی گئی ہے کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں خود کو دوسرا نکاح کرنے سے روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن تک، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ آگے اس کے مزید مسائل بہت سارے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ جو ہے وہ بالکل باہر نہیں گھر سے نکل سکتی، تو وہ گھر کے اندر بالکل قید ہو کے رہ جائے گی۔ اچھا ہے اگر وہ الگ رہے، تنہائی میں رہے، باپردہ جگہ پہ رہے، لیکن اگر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اسے کام کی ذمہ داریاں ساری اب اس پہ پڑ گئی ہیں، تو پھر بچوں کو اسکولوں سے لانا لے جانا، کوئی سودا لانا، یہ سب کام اگر اسے کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اور ڈھانپ کے نکلتی ہے، لے آتی ہے، کر لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن سادہ لباس پہننا چاہیے عورت کو، اور کسی قسم کا میک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو اسے حکیم نے سرما لگانے کو کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
عدت کے دوران وہ نہیں لگا سکتی۔ تو بیماری میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرما لگانے کی اجازت نہیں دی، تو میک اپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بیوہ کو بالکل سادہ لباس پہننا چاہیے، میک اپ سے اعتراض کرنا چاہیے، لوگوں سے ملنے ملانے سے بچنا چاہیے، بس انتہائی ضروری کام جو اس کے گھر کے اور بچوں کے ہیں وہ کر سکتی ہے وہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائزہ بلغنا اجلہن، فائزہ پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو مطلب عدت کی مدت کو، 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائیں، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، بالمعروف ہی دستور کے مطابق۔ پھر تم پر جو اس کے وارث ہیں عورت کے، والدین ہیں، بھائی ہیں وغیرہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے اس کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کسی پر بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے بیوہ اگر دوسرے نکاح کا سوچے، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے اور حکم بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلامی تاریخ میں دیکھیں اگر تو بیواؤں کے نکاح ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، بیوہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، وہ بھی بیوہ تھیں۔ تو اس طرح سے جو پابندیاں لگا دینا بلا سوچے سمجھے، اور باتیں سنانا خواتین کو کہ دیکھو یہ رہ نہیں سکتی، یہ ہے وہ ہے، تو یہ غلط باتیں ہیں بالکل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔